خاطر تفرقے کے لیے قرآن بآواز بلند کہتا ہے، اے صاحبان ایمان وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مسلمانوں اللہ کی رسی کو سب مل کے مضبوطی سے تھامو، متفرق مت ہو جاؤ، ٹولیوں میں مت بٹو، اس سے تمہارا نقصان ہوگا، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور آج یہی ہمارے بٹنے کی وجہ سے اگلی آیت کہتی ہے فَتَذْهَبْ رِيحَكُمْ، جو طاقت کی ہوا ہے وہ نکل جائے گی اور دشمن تم پر غالب آ جائے گا۔ صریح قرآن کریم کیا آج یہی ہے۔ آج مسلمان کے طور پر کہیں اسلام کے نام سے کچھ نہیں ہو رہا، قومیتوں کے نام سے، افغانستان میں افغان کے نام، فلسطین میں فلسطین کے نام پر، عراق میں عراق، اسلام کے نام پر نہیں۔ اسلام کے نام پر ہو تو مسلمان 1.5 بلین کے قریب مسلمان ہیں، اور خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اسلام پر کوئی غالب نہیں آتا، مسلمان پر غالب آئیں گے، اس لیے کہ مسلمان اسلام میں تو ہوں، اسلام سے قریب تو آئیں۔ بدر میں 313 ہیں، مشرکین 1000 سے زیادہ ہیں، 1 گھوڑا ہے، 7 اونٹ ہیں، 2 تلواریں ہیں، کل 2 تلواریں ہیں، پتھر لے کے چلے ہیں 1000 سے مقابلے کے لیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، قرآن کریم۔ تم یاد رکھو بدر میں تم بہت کم تھے، کیسے خدا نے تمہاری مدد کی؟ خدا اگر ایمان و تقوی جب بھی کسی زمانے میں بھی ہو، خدا مدد کرتا ہے، خدا مدد کرتا ہے۔ آپ کے سامنے 2 سال پہلے کا واقعہ، آپ کے سامنے بدر والوں سے بھی کم تھے۔ بدر والوں کے پاس 2 تلواریں تھی، ان کے پاس کوئی ٹینک نہیں تھا، کوئی جہاز نہیں تھا۔ ساری دنیا یا عرب 70 میں مل کے لڑے، جوتے اور لباس چھوڑ کے برہنہ بھاگے تھے۔ کیوں؟ قومیت کے نام پر لڑ رہے تھے، دین کے نام پر نہیں۔ دین کے نام پر ایک مختصر سا گروپ آج سے 2 سال پہلے لڑا اور دشمن سے تسلیم کرایا کہ میں نے شکست کھائی۔ خدا وہی ہے، قرآن وہی ہے، ایمان کا مسئلہ ہے یہاں۔ ہو تو صحیح ایمان، میں ہمارے ملک کا، پاکستان کا، معذرت کے ساتھ یہاں تو خیر ہندوستان کے مومنین ہیں، مگر جنگ ہوئی، جب تک ایمان 65 کی جنگ میں پاکستان نہیں ہارا، پاکستان نے شکست نہیں کھائی، پاکستان نے ایک ٹکڑا زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ کیوں؟ اس وقت تک ایمان تھا۔ آگے بڑھنے والی فوج کی زبان پر ایک نعرہ تھا، جانتے ہیں آپ؟ جی ہاں، ایک نعرہ تھا، اور اس نعرے کے کل ہی بات ہو رہی تھی، جو سیالکوٹ کے بارڈر پر جو جنرل ہے وہ اور پاکستانی جنرل دونوں آپس بالآخر ملتے رہتے، میٹنگ کرتے رہتے۔ یہ تم نعرہ حیدری کیوں کہتے ہو؟ انڈین جنرل کا کہنا کیوں؟ خدا وہ کہتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا اس سے ہم پر کتنی دہشت ہوتی ہے۔ اے بندگان خدا، آپ واقعاً آپ غور کیجئے، پہلا دستہ جو پاکستانی فوج کا پہلا دستہ، اس کا نعرہ کیا ہے؟ نعرہ حیدری، اس کا باقاعدہ قانوناً اس کا یہ نعرہ ہے، قانوناً پاکستانی آرمی قانون کے مطابق۔ ایمان، اگر آج بھی مجھ میں آپ میں تقوی و دین و ایمان و سر تسلیم خم ہو خدا کے سامنے، خدا وہی ہے، دین وہی ہے، وعدہ الہی وہی ہے، مگر چونکہ عیاشی میں عرب حکمران اپنی عیاشی کی وجہ سے آج دیکھ رہے ہیں عصمتیں لوٹ رہی ہیں، آج دیکھ رہے ہیں یتیم بچے تڑپ رہے ہیں۔ آج اگر آپ جا کے دیکھیں لاشوں کے ٹکڑے، معصوم بچے، بخدا دیکھ کے دل پگھل جاتا ہے، معصوم بچوں کے ٹکڑے۔ کیوں نہیں حرکت میں آتے؟ کیسے آئیں گے؟ بکے ہوئے ہیں، غلام ہیں، کیسے؟ تو اب چونکہ متفرق ہیں، چونکہ متحد نہیں ہیں، واقعاً اتحاد کی ضرورت ہے، واقعاً ہمیں اتحاد کرنا چاہیے۔ تو یہ اتحاد کی ضرورت قرآن نے ارشاد فرمایا تھا 1400 سال پہلے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مضبوطی سے تھامو اللہ کی رسی کو، متفرق مت ہو جاؤ۔ تو اسی آیت کی بنیاد پر اتحاد کا
پورا درد رکھنے والے حضرت علامہ سلیم البشرا نے، جامعۃ الازہر کے وائس چانسلر نے، آج سے 100 سال پہلے جب برطانیہ کوشش کر رہا تھا مسلمانوں کے ذہنوں پر پوری طرح کنٹرول کر لے، اس وقت انہیں سب کو احساس تھا، ہمارے ٹاپ کے سارے علماء کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا، سب بیدار تھے۔ آپ یہ سمجھتے کہ آپ یہاں ہیں، جو علماء قم میں اور نجف میں یا قاہرہ میں یا وہاں ہیں وہ نہیں جانتے۔ آپ ان کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، وہ انہوں نے یہاں کے بارے میں لکھا جو ہمیں شاید 10 سال بعد پتا چلے۔ مثلا آیت اللہ ناصر مقام شیرازی کی کتاب جو حضرت امام زمانہ روح لہ الفدا پر ہے، یا آج سے 40 سال پہلے شہید محراب آیت اللہ دستغیب نے کتاب لکھی گناہ کبیرہ۔ آپ اس میں دیکھیے کیا جرائم امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں کیا کیا جرائم ہوتے ہیں، کن جرائم کی بنیاد پر قتل ہوتا ہے، جیلوں میں کتنے ہیں، کن بیماریوں میں سب سے زیادہ کتنے بیمار کس کس اسپتال میں، پوری فہرست دی ہے وہاں پر۔ تو ایسا نہیں کہ وہ قم میں بیٹھے ہیں تو بس قال اللہ و قال رسول اللہ کی حد تک محدود نہیں۔ یہ زمانہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ یہ محاورہ آپ مولوی پر فٹ کر دیں ملا کی دوڑ مسجد تک۔ یہ محاورہ ختم ہو چکا، انگریزوں کا نکالا ہوا محاورہ تھا۔ اس لیے آج ملا کی جہاں حکومت ہے وہاں سکون ہے، جہاں اس کی نہیں ہے وہاں قتل و غارت ہے۔ میرے آپ کے اطراف میں دیکھیں، ایشیا میں دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، عراق میں، چاروں طرف قتل و غارت ہے۔ جہاں ملا کی حکومت ہے وہاں پر پتہ بھی نہیں ہل رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ واقعاً خدائی وعدے پر پورے اترے تو خدا آپ کے ساتھ ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے، حقیقت آپ کے ساتھ ہے۔ حقیقت پرانی نہیں ہوتی، خدا بے شک وہ قدیم ہے، قدیم ہوتے ہوئے جدید ہے، وہ ہر روز ایک نئی شان میں ہے، ذات واجب الوجود۔ سورہ واقعہ رحمان کی آیت۔ تو اتحاد کی واقعاً ضرورت ہے، اتحاد بذات خود ایک طاقت ہے۔ تو اس عالم جلیل القدر نے آپ سے اب میں موضوع شروع کر رہا ہوں، اس موضوع سے متعلق اگر دوسرے مکاتب اسلامی کے محترم افراد یہاں تشریف فرما، میں ان کو خدا کا واسطہ، رسول کا واسطہ دیتا ہوں، وہ میرا یہاں کا فون نمبر نوٹ کر لیں، میرے گھر کا نمبر بھی آقا کے پاس سے، قبلہ موسی صاحب کے پاس لے لیں، رابطہ کریں۔ جو بھی ان کو سوال ہو اپنے علماء سے پوچھ کے ایک لفظ میں غلط بول دوں تو بجائے اس کے کشیوں سے کہیں، براہ راست مجھ سے کہیں کہ تو شیعہ عالم ہے، خدا تجھ پر لعنت کرے، تو جھوٹ بولتا۔ براہ راست مجھ سے گفتگو کرے۔ آج اس چیلنج کے ساتھ میری یہ گفتگو ہے، اگر میں حق بول رہا ہوں، آپ تحقیق کرنے کے بعد ثابت ہو کہ یہ حق ہے، سچ ہے، تو پھر وہ مشرکین جو انبیاء سے کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس راہ پر پایا، اس کو چھوڑ دیجئے، اس کو چھوڑ دیجئے، حق کو اپنائیے، حق کو اپنائیے۔ مجھے آپ کسی کے پاس لے جانا چاہے میں حاضر ہوں، کسی کو میرے پاس لے کر آنا چاہے میں حاضر ہوں، آپ جیسے چاہیں۔ مگر آج کی گفتگو میں نے کل عرض کیا تھا، آج کی گفتگو اب میں جب شروع کروں گا تو یقیناً آپ پوری طرح بیدار رہیے، اور میں اب اس موضوع میں گھسنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گا، بیچ میں جگہ خالی ہے، آگے جگہ خالی ہے۔ میری تقریر یعنی بالکل بھی ادھر ادھر منتشر ہو جاتی ہے جب بیچ سے کوئی شخص اوپر کاندھوں کے اوپر سے ہوتا ہوا آتا ہے۔ اگرچہ مجھے پتا ہے یہ پاکستان نہیں ہے کہ یہاں پر دھماکہ ہوگا، مگر یہ کہ یہاں کا دھماکہ ہے کہ تقریر منقطع ہو جاتی ہے، تقریر کٹ جاتی ہے۔ ہوا کاظمین میں کل ہی ہوا ہے۔ تو بہرحال اس لیے آپ حضرات سے خواہش ہے، آپ آگے آئیے، آگے جگہ خالی ہے، بعد میں آنے والوں کو جگہ خالی رکھیے۔ آپ اطمینان سے تسلی سے سنیے، یہ آپ سوچ کے آئیے کہ 2 گھنٹے بیٹھنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ فکر نہیں کیجئے، میں جلدی اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ آئیے موسوی صاحب آگے، جگہ ہے، آپ کی جگہ خالی ہے۔ جامعہ ازہر قاہرہ کا اس وقت ہندوستان میں، پاکستان میں، افغانستان میں جتنے ایشین جو قاری، حافظ، مفسر جو بن کے آتے ہیں، ویسے تو ہندوستان میں مدرسے ہیں، سنی بھی شیعہ بھی، پاکستان میں مدرسے ہیں، دیوبند کے بھی، بریلوی کے بھی،
नक्शबंदी के भी सारे मदारिस हैं, हर मकतब का मदरसा। मगर जब वो ऊपर के क्लासेस के लिए, आखिरी दरासात के लिए जाते हैं तो मिस्र जाते हैं। वहां भी जो जाते हैं वो सऊदी अरब जाते हैं, अहले सुन्नत जाते हैं वो मिस्र जाते हैं। मिस्र में जामिल अजहर, जिसको 1000 साल हो गए, दुनिया का कदीम तरीन तालीमी इदारा फातिमीन ने बनाया था, उसकी तारीख आप हर रोज ये नाम सुनते हैं मुझसे। तो उस इदारे में अब तो वो दुनिया की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ही बड़ी कदीम तरीन यूनिवर्सिटी और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। चूंकि मिस्र का जो भी सदर बनता है, जाते हुए उसको तौसी करता जाता है, उसको जरा वसी करता जाता है। तो वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फातिमीन के जमाने से 1000 साल पुरानी, बल्कि 1000 साल से भी ज्यादा 1100 साल पुरानी है। तो जाहिर है वसी होते होते बहुत ही वसी, उसमें फलसफा भी है, मंतिक भी है, तफसीर भी है, हदीस भी है, अदबियात भी है, इल्म रिजाल भी, सारे उलूम हैं उसमें। और बेहतरीन दुनिया के कारी वहां से पैदा होते हैं। जैसे अब्दुल बासित वहीं से ताल्लुक रखते थे, इंतकाल हो गया, खुदा रहमत करे। इसी तरह से बड़े उलमा, बड़े फुकहा वहां से बन के निकलते हैं। इस दफा जो वहां के वाइस चांसलर ने जो हरकत की, उस पर पूरी दुनिया अरब उससे नाराज है। अल्लामा तंतावी जो इस वक्त उस जामिउल अजहर के वो वाइस चांसलर हैं, तो देखिए वाकई हुक्मरानों की हरकत को आज भी देखिए, आप आज भी देखिए। क्या आज दीन इस्लाम की नुमाइंदगी किसी, ईरान को एक तरफ रखिए, मकतब अहले बैत को एक तरफ रखिए, मकतब अहले सुन्नत के तमाम ईरान से हटाकर शिया मकतब को भी, इराक को लीजिए, लबनान को लीजिए, बहरीन को लीजिए, बहरीन में 70% शिया, ईरान को हटाकर जहां 99% शिया, वहां हटा के पूरी दुनिया में देखिए जहां मौलवी की हुकूमत नहीं है, वहां आप देख लीजिए वहां पर क्या हाकिम इस्लाम की नुमाइंदगी करता है या आलिम? बोलें, आलिम, पता ना आलिम, क्योंकि ईरान में हुकूमत ही उलमा के हाथ में है, इसलिए मैंने कहा इनको अलग कर दें। इराक में भी 65 से 70% शिया आबादी है, बहरीन में भी इतनी ही आबादी है, लबनान में 60% मुसलमान है, 40% ईसाई है। इसीलिए प्रेसिडेंट उन्हीं का बनता है, आर्मी का चीफ उन्हीं का बनता है, चूंकि 40% वो हैं, 60% हम हैं, मगर चूंकि 30% सुन्नी और 30% शिया हैं। तो इस बिना पर सुन्नी वजीर आजम होता है, शिया स्पीकर होता है लबनान में, हमेशा यही सूरत है लबनान में। तो अब आबादी का तनासुब यह है। ऐसी सूरत में आप ईरान को इस्तिस्ना करके आप देखिएगा, जितने मुसलमानों के मुल्क हैं, जब कहीं इस्लाम के नाम से कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या सरबरा जाता है या आलिम को बेचता है? आलिम को बेचता है, आलिम को बेचता है। सऊदी अरब ने इस्लाम के नाम पर यहां कॉन्फ्रेंस की अक़वाम मुत्तहिदा में, आलिम को नहीं भेजा, अब्दुल्ला पहुंचा। या तो तेरे मुल्क में आलिम नहीं है या फिर आलिम की जगह पर भी तू है। अगर तू ही आलिम की जगह पर है तो उस मकतब का क्या कहा जाए? उस मकतब को आप क्या कह सकते हैं? मिस्र से तंतावी को भेजा, हसन मुबारक नहीं आया, अभी 1 महीना हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में अब्दुल्ला ने कॉन्फ्रेंस जो रखी थी, मिस्र से तंतावी आया, यही जामिल अजहर का वाइस चांसलर आया, वो हसन मुबारक नहीं आया, उसने आलिम को भेजा, कहा नहीं इस्लाम के नाम पर है, कोई आलिम जाए मैं क्यों जाऊं, सियासी तौर पर हो तो मैं चला जाता, इस्लाम के नाम पर है तो जो इस्लाम का जिम्मेदार है वो जाए। उसने जामिल अजहर के वाइस चांसलर को भेजा तंतावी को। तंतावी ने क्या किया? इस्राइल के वजीर आजम से हाथ मिलाया, जिस पर आज एक तलातुम है कि सूरह माइदा क्या कहता है, सूरह आल इमरान क्या कहता है, सूरह आराफ क्या कहता है, यहूदी और नसारा खास तौर से जो ज़ायनिज़्म है उसके बारे में क्या कहता है कुरान। ये तुमने किस तरह से कातिलो, जालिमो, सफाक, जिसने हजारों बेगुनाह फलस्तीनियों का खून बहाया तड़पा तड़पा के, उससे तुमने एक आलिम, एक दुनिया के सबसे बड़े इदारे के वाइस चांसलर होते हुए किस इस्लाम और कुरान की बुनियाद पर आगे बढ़ के हाथ मिलाए? जानते हो उसने क्या कहा? तंतावी ने कहा अच्छा ये इतना बड़ा कातिल है, मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं पता था। गोया वो कब्र से निकल कर आ रहे थे, जो ऊपर जमीन पर है सबको पता, बच्चे को भी पता है। तो गोया इससे पता चलता है कि इतना बड़ा इस दौर में हकाइक को छुपा ले।
وہ دنیا بچے جانتے ہیں اس حقیقت کو چھپا لے. اچھا مجھے نہیں پتا, واللہ یہ جملہ مجھے نہیں پتا یہ اتنا بڑا مجرم ہے, مجھے نہیں پتا. کسی نے کہا تجھے نہیں پتا اس وقت کیا ہو رہا, کیا ہو رہا؟ محاصرہ کیا ہے فلسطین کا, وہاں کسی کو اندر جانے نہیں دیتے. اچھا آپ بتائیں, چلیے آپ شیعہ کو چھوڑ دیجئے, یہ فلسطینی تو سنی ہیں بیچارے, تڑپ رہے ہیں, ذبح ہو رہے ہیں. ایک ملک ہے جو اپنے وجود کو داؤ پر لگایا ہوا, ایران. سب خاموش, سناٹا. اس کی سرحدیں نہیں ملتی, سرحدیں ملتی تو اب تک کیا ہوتا, ادھر سے ادھر ہو جاتا. عراق ہے, شام ہے, اردن ہے, بیچ میں یہ 3-4 ممالک حائل ہیں, سرحدیں نہیں ملتی. مگر چونکہ اسلام کی کوئی سرحد نہیں, اس لیے اس کی ذمہ داری ہے, اس لیے جو ان سے ہو سکتا کرتا. یہاں آواز اٹھانی ہو, مدد کرنی ہو تو خیر. آپ چونکہ ان حقائق پر, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, مسلمانوں کا مسئلہ, تفرقے کا مسئلہ طول تاریخ میں چلا آ رہا. تو اس درد کی دوا کے لیے جب بھی ہمدرد دین اٹھا, اس نے صدا دی اتحاد کی. آج بھی نعرہ اتحاد ہر طالب علم, ہر عالم کہتا, درست ہے. خود ہمارے مراجع کہتے ہیں. آیت اللہ سستانی کو دیکھیے, کل امام صادق کاظم کے دروازے پر دھماکہ ہوا, 40 شہید ہوئے ہیں, 80 زخمی ہیں. ان زخموں میں سے بھی 30 تقریباً شہید ہونے والے ہیں. مگر عراق کے حالات آپ کو پتا ہے, کون کر رہا ہے, کس کا ہاتھ ہے؟ آیت اللہ باقر حکیم جمعے کی نماز سے نکل کے جب شہید ہوئے تھے تو آپ کو پتا ان کی شہادت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ پکڑا, موجود ہے. 2 پاکستانی ہیں, 3 فلسطینی ہیں. اے میرے عزیز, اس کے باوجود مکتب اہل البیت مراجع بیٹھے ہیں, کہتے ہیں نہیں, جو قاتل ہے اس کو ہم سنی نہیں کہتے, وہ صرف قاتل ہے. قاتل کی اس کا اپنا ایک دین ہے. اسلام نے قتل کی اجازت نہیں دی ہے, اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے, اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کسی لباس میں آ جائے, اس کا سنی سے کوئی واسطہ نہیں. سنت پیغمبر کیا اسی قتل و غارت کا نام ہے؟ قطعاً نہیں. خود اسلام کا نام سلامتی اور امن کے ہے, کبھی اس نے اجازت نہیں دی قتل و غارت کی. اسلام اخلاق پیغمبر پر پھیلا ہے, نہ تلوار پر. تلوار نے دفاع کیا ہے, اسلام حملہ نہیں کیا ہے. اسلام میں حملے کی جنگ نہیں ہے, دفاعی جنگ ہے. جب ظاہر ہے, جب سرور کائنات کو مکے سے نکال دیا اور جو 80 مسلمان ہو گئے تھے ان کو بھی رہنے نہیں دیا, وہ حبشہ گئے, حبشہ میں بھی رہنے نہیں دیا, جو کہ بالکل حجاز سے اس پار نکلے, وہاں بھی رہنے نہیں دیا. وہاں سے لینے کے لیے چلے گئے, نجاشی کے لیے رشوتیں لے کر, سونے کی اینٹیں اور جواہرات لے کے گئے کہ یہ بھاگ کے آئے ہیں, باغی ہیں, ان کو واپس کر دو. اور سرور کائنات کو مدینے میں بھی نہیں رہنے دیا. جب مدینے پر حملہ, بدر کہاں لڑی گئی؟ بدر مکے میں تھوڑی ہے, مدینے سے قریب ہے. جتنی جنگ ہے, آپ خندق دیکھیے بالکل مدینے کے دروازے پر. خندق کو دیکھیے, جو ابتدائی جنگیں لڑی گئی, بدر کو دیکھیے, بدر اولا کو دیکھیے, بدر ثانی کو دیکھیے, مدینے کے دروازے پر. جب آپ کو یعنی ہجرت کے بعد بھی نہ رہنے دیں کہ نہیں آپ کے وجود کا حق ہی نہیں ہے, تو وجود کا حق تو چونٹی کو بھی ہے, پھر دفاع کا حق سب کو ہے. تو اسلام نے دفاع کیا ہے, حملے کے ذریعے, تلوار کے ذریعے, جنگ کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا. ایک تیزی سے اسلام آگے بڑھ رہا تھا, اس نیو یارک کے واقعے نے ایک دم سے روکا. تیزی سے بڑھ رہا تھا. آپ اتنے قرآن یہاں لے رہے تھے, خاص طور سے یعنی انقلاب کے بعد اس قدر قرآن کی مانگ تھی. ہر شخص قرآن کے پیچھے, قرآن میں کیا ہے, کیا ہے قرآن میں. مگر ایک دم سے رکاوٹ آ گئی, ایک دم سے روک دیا, ایک دم سے یعنی بدل دیا رخ کو بدل دیا, بالکل لوگوں کے ذہنوں کو چینج کر دیا کہ اچھا یہ, چونکہ اس بلڈنگ کے اندر بچے بھی ہیں, بے گناہ ہیں, خواتین ہیں, کیوں ایسا, کیوں اس نے رخ کو بدلا. تو اب میں بھی, آپ بھی, ہر صاحب عقل و شعور, ہر پڑھا لکھا انسان واقعاً کہتا ہے ہاں اسلام کی بقا میں میری بقا ہے, میری عزت ہے, میری آبرو, میرا دین ہے, سب کا تحفظ ہونا چاہیے.
مگر کیسا؟ مگر کس طرح کا؟ اسی طرح کا جیسے قرآن کریم نے کہا. قرآن کریم نے سرور کائنات سے ارشاد فرمایا قول یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. میرے حبیب ان عیسائی اور یہودیوں سے کہہ دیجئے کم سے کم تم خدا کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، نبوت کو مانتے ہو، تین چیزیں قدر مشترک ہیں. مسلمان بھی خدا، رسول اور آخرت کی تبلیغ کرتا. آ جاؤ جو مشترکات ہیں ان پر تو اتحاد کر لیں، ان پر اتحاد کر لیں. آ جاؤ. اسلام نے یہ دعوت دی کن کو؟ اہل کتاب کو. اہل کتاب کو ان مشترکات پر متحد ہونے کی دعوت دی. نہ تو یہودیوں سے یہ تقاضا کیا کہ نہیں یہودیت چھوڑ دو، نہ نصارہ سے یہ تقاضا کیا نہیں نصرانیت چھوڑ دو. جب تک وہ جنگ کے لیے سامنے نہیں آئے ان سے اسلام نے جنگ نہیں کی، اور اسلام نے سختی سے منع کیا. سورہ آل عمران، سورہ بارکہ توبہ، تمام قرآنی آیت نے سختی سے منع کیا. من قتل نفسا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا. جو شخص جان بوجھ کے کسی نفس کو، مومن اگلی آیت میں، اس آیت میں نفس کو، کسی نفس کسی جان کو بغیر کسی جرم کے قتل کر دے اس کی جزا جہنم ہے. اسلام تو کہتا ہے کہ کسی درخت کو بھی بغیر کسی عذر، بغیر کسی ضرورت کے نہیں کاٹ سکتے، اس لیے کہ وہ حیوانات اور انسانوں کی ضرورت ہے. ایک قدیم زمانے میں چلتا ہوا مسافر اس کے سائے سے استفادہ کرتا تھا. پرندے اس سے استفادہ کرتے ہیں، حیوانات اس سے استفادہ کرتے ہیں. بلا وجہ اس کو بھی اکھاڑنے کی ممانعت ہے، نہیں اکھاڑ سکتے. درخت لگانے کے بارے میں ثواب کا ذکر ہے، درخت اکھاڑنے کے بارے میں سختی سے منع کیا گیا، نہیں اکھاڑ سکتے درخت. جو اسلام یہ کہہ دے کہ جس نے کسی حیوان کے استفادے کے لیے، یا کسی انسان کے سائے میں بیٹھنے کی غرض سے، یا کسی انسان کے پھل کھانے کی غرض سے ایک درخت لگائے، وَلَهُ الْجَنَّةِ، اس کے لیے جنت ہے. سرور کائنات کا ارشاد. جو اسلام درخت کو بلا وجہ اکھاڑنے سے روکے، پرندے کو تکلیف دینے سے روکے، درندوں کو تکلیف دینے سے روکے، کیا وہ اسلام یہ چاہے گا کہ انسانیت کا قتل عام ہو؟ نہیں. دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دین کے نام پر جو شخص اپنی خواہشات پوری کرتا اس نے اپنی خواہشات کا نام دین رکھا، وہ دین نہیں ہے. دین اسلام قتل و غارت کی تعلیم نہیں دیتا. درست، مگر یہ ذہن ایک مکتب، ایک فرقہ، ایک گروہ کی ذمہ داری ہے، یا ہر گروہ، ہر مکتب، ہر عقیدے کی ذمہ داری ہے. تو اب اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے حضرت آیت اللہ علامہ شیخ سلیم البشرا نے خط لکھا حضرت آیت اللہ سید شرف الدین موسوی کو. وہ جامع الازہر کے وائس چانسلر تھے اور یہ نجف جامعۃ النجف کے آیت اللہ تھے. وہاں شیخ الجامعہ کہا جاتا ہے، یہاں آیت اللہ کہا جاتا ہے مکتبہ اہل البیت میں. تو یہاں آیت اللہ کی حیثیت سے آخری درجے پر تھے، وہاں شیخ الجامعہ کی حیثیت سے آخری درجے پر تھے. دونوں ہستیاں آخری درجے پر تھی. انہوں نے اتحاد کا خط لکھا. وہ خط پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے بعد اسی پر میری گفتگو. ایک صلوات بھیجیے گا. ایک اور صلوات پڑھ لیں. یہ خط ہے صفحہ 35، مذہب اہل البیت، اردو میں. المراجعات عربی میں، دا رائٹ پاتھ انگلش میں، اور اسی طرح سے دوسری ساری زبانوں میں ہے یہ کتاب مذہب اہل البیت. خط ہے صفحہ 35. میرا سلام ہو شریف النفس عالم بزرگوار جناب عبد الحسین شرف الدین موسوی اور ان پر خدا کی رحمت و برکت ہو. جناب عالم زمانہ گزشتہ میں شیعوں کے اندرونی مسائل سے باخبر نہیں تھا، اور نہ مجھے ان کے سلوک و رفتار کی خبر تھی، کیونکہ میری نہ کسی کے ساتھ نشست و برخاست تھی، اور نہ ان کے عوام الناس کے اندرونی حالات کا میں نے جائزہ لیا تھا. مجھے یہ شوق تو تھا کہ میں ان کے بزرگان کی تقریر سنوں، لیکن عام پبلک سے میں ہمیشہ دور رہا. نہ ان کے افکار و آراء سے بحث کی اور نہ ان کے نظریات میں مداخلت کی.
البتہ جب خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق عطا کی کہ میں آپ کے علوم و معارف کے سمندر کے کنارے پہنچوں اور ساغر لبریز سے اپنی پیاس بجھاؤں، تو بحمدللہ آپ نے نہایت شیرین پانی سے مجھے سیراب کیا، میری علمی تشنگی کو دور کیا، اور علوم الہی کے شہر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور باب مدینۃ العلم حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام جو آپ کے اجداد کرام تھے، ان کے معارف سے مجھے اس طرح سیراب کیا کہ اس سے زیادہ شیرین جام کسی پیاسے کو نہ ملا ہوگا، اور نہ کسی بیمار کو ایسی شفا ملی ہوگی جیسی شفا مجھے آپ کے بحر زخار سے ملی۔ میں لوگوں سے سنتا رہتا تھا کہ آپ شیعہ حضرات اپنے سنی بھائیوں سے ملنا پسند نہیں کرتے، ان سے اجتناب کرتے ہیں، تنہائی کو پسند کرتے ہیں، اور ہمیشہ گوشہ نشینی اختیار کیے رہتے ہیں، اور اسی قسم کی باتیں سنا کرتا تھا۔ لیکن جب میں نے آپ کو دیکھا تو پتا چلا کہ آپ انتہائی لطیف اور پاکیزہ مزاج کے انسان ہیں، بحث و مباحثے کی گہرائی تک اترتے ہیں، تبادلہ خیالات کے آرزو مند رہتے ہیں، مناظرہ میں انتہائی قوی اور بہادر ہیں، آپ کی گفتگو بہت پاکیزہ، آپ کا سلوک بہت شریفانہ، آپ سے تعلق لائق تشکر، اور آپ سے گفتگو نہایت لائق تحسین ہے۔ اس لیے اب میری رائے یہ ہے کہ شیعہ حضرات محفل کی خوشبو، ادب و تہذیب کی آرزوؤں کا مرکز ہیں۔ مناظرے کی اجازت جناب عالی۔ اب جبکہ میں آپ کے اوقیانوں سے علم کے ساحل پر کھڑا ہوں، آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس کی گہرائیوں تک اترنے کا اور جواہر تلاش کرنے کا موقع عطا فرمائیے۔ تو اگر آپ نے مجھے اجازت دی تو میں ان باریکیوں اور الجھنوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو مدت دراز سے میرے سینے میں مجزن ہیں، اور اگر آپ نے اجازت نہ عطا فرمائی تو بھی آپ مختار کل ہیں، کیونکہ میں جن باتوں کو پوچھنا چاہتا ہوں ان میں نہ تو کسی لغزش کا طلبگار ہوں، نہ کسی بات کا پرخاش کرتا ہوں، نہ کسی راز کو فاش کرنا چاہتا ہوں، نہ فتنہ انگیزی میرا کوئی مطلب و مقصود ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی برا ارادہ رکھتا ہوں، بلکہ ایک تلاش گمشدہ کی طرح میں اس مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہوں اور حقیقت کو پہچاننا چاہتا ہوں، کیونکہ حق اگر واضح ہو جائے تو انسان کو اسی کی پیروی کرنا چاہیے، اور اگر حق واضح نہ بھی ہو سکا تو میں شاعر کے اس شعر پر عمل پیرا ہوں گا، نحن بما عندنا وانت بما عندک راد وراء مختلف۔ بہرحال ایک بہت بڑے علامہ، ایک بحر زخار ہیں، انہوں نے شعر کا سہارا لیا، میں اگر ان کی جگہ پر ہوتا تو میں قرآن ہی کا سہارا لیتا، اس لیے کہ قرآن کریم کا اس محل میں سری آیت ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اپنے پاس رکھتا اسی پر مطمئن ہے۔ یہ آیت بہتر تھی بجائے اس شاعر کے شعر کے۔ اگرچہ ہماری رائیں مختلف ہیں لیکن آپ اپنے نظریے پر خوش رہیں، ہم اپنے مسلک پر راضی رہیں۔ اگر آپ نے بحث کی اجازت دے دی تو میں صرف 2 مسائل پر آپ سے رائے طلب کروں گا۔ نمبر 1، آپ کے مذہب میں امامت کی اصولی اور فروعی حیثیت۔ نمبر 2، وہ عمومی امامت جو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشینی کے طور پر کسی کو حاصل ہے۔ ایک تو خصوصی امامت ہے پیش نماز کے شرائط، دوسری عمومی امامت ہے کائنات کی امامت، دو رکعت نماز کے لیے امامت نہیں، کائنات کی امامت، عرش سے فرش تک، زمین سے آسمان تک کی امامت، اس امامت جس پر فرشتوں نے آدم کے سلسلے میں خدا پر اعتراض کیا، وہ امامت، وہ عمومی امامت میں ان 2 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے طور پر کسی کو حاصل ہوتی ہے۔ میں اپنے خط کے اختتام پر دستخط کی جگہ سین لکھا کروں گا اور آپ اپنے دستخط کی جگہ شین لکھ دیجئے گا۔ آخر میں اپنی ممکنہ لغزشوں سے معذرت چاہتا ہوں، لطف بھی ہے اس خط میں، مہربانی بھی ہے، علم بھی ہے، حلم بھی ہے، شجاعت بھی ہے، اور دیکھیے کس قدر ادبیات سے پر ہے، کوئی لغزش، کوئی تلخی نہیں، اور انتہائی مؤدبانہ انداز میں، کیونکہ علم ہے، جہاں علم ہے وہاں جہالت نہیں ہے۔ یہ لڑائی، یہ جھگڑا، یہ تو میں اس منزل پر جب علم کو نہ مانے جیسے مباہلے کیا، ورنہ اگر 2 عالم بیٹھے ہوئے تو لڑنے کے کیا مانے؟ علمی گفتگو کریں، دلیل سے گفتگو کریں، قرآن سے گفتگو کریں۔ تو جب یہ محبت سے پر خط لکھا تو آغا نے اس خط کا جواب مکتوب، اس کا جواب دیا، مناظرے کی اجازت۔ عالی جناب شیخ الاسلام دام مجدو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آپ کا مکتوب گرامی موصول ہوا۔ اب دیکھیے جیسے وہ محبت کے جملے تھے بالکل اسی انداز میں محبت کے جملے، کوئی تلخی نہیں، کیا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ نہیں،
किस तरह से इस खत का जवाब दिया। आपका मकतूब गिरामी मौसूल हुआ, आपने खत की शक्ल में मुझे वो नियामत फरावा भेजी और मेरे लिए ऐसे नफीस ख्यालात का इजहार किया जिनका हक अदा करने से जबान कासिर है और जिसके शुक्रिया से मैं जिंदगी भर आजिज हूं। आपने अपनी आरजुओं को मुझसे वाबस्ता किया और बुलंद तवक्कुआत कायम की, जबकि आपकी जात गिरामी लोगों की उम्मीदों का मरकज और उनके अफकार और नजरियात की पनाहगाह है। जहां लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता रहती हैं और आपके वसी और अरीज दिलेज पर उतर कर आपके इल्म से फैजाब होते हैं, आपके फजल और शरफ की बारिश से सैराब होते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं भी अपनी उम्मीदों में कामयाब होऊंगा और जो तमन्नाएं मैंने वाबस्ता कर रखी है वो कवी साबित होंगी। आपने गुफ्तगू की इजाजत चाहिए, जबकि आप साहिब इख्तियार हैं। जैसा हुक्म फरमाएं, जिस बात के बारे में चाहें दरियाफ्त करें, जिस तरह चाहें इरशाद फरमाएं। आप साहिब फजल भी हैं, आपकी गुफ्तगू फैसला कुन भी होगी और इंशाअल्लाह आप हुक्म फरमाएंगे वो अदल के मुताबिक होगा। वस्सलाम। अब मकतूब नंबर 2, शिया हजरात भी, वो जो मैंने अब तक जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, शिया हजरात भी अहले सुन्नत का मसलक इख्तियार क्यों नहीं करते? शिया हजरात भी अहले सुन्नत ही का मसलक इख्तियार क्यों नहीं कर लेते? मौलाना मोहतरम तस्लीमात और जाकियात, इसकी वजह आप बता सकते हैं कि आखिर आप लोग भी वही मजहब क्यों नहीं इख्तियार कर लेते जो जमहूर मुस्लिमीन का मजहब है? जमहूर मुस्लिमीन यानी जमहूर से मुराद आम्मतुल मुस्लिमीन। जमहूर मुस्लिमीन का मजहब यह है कि वह उसूल दीन और अकायद में अशाइरा के हम ख्याल है। ये जहन में रखिएगा, ये जहन में रखिएगा। मैं तकरारन अर्ज करता हूं, मैं इसलिए यह गुफ्तगू कर रहा हूं कि कल आगा साहब बैठे हुए थे तो कल टीवी पर जो यहां से उतरने के बाद 1 घंटा और फिर मुझे बोलना होता है टीवी के लिए, तो कल टीवी पर यह गुफ्तगू मैं कर रहा था तो आगा ने और जो मोमिनीन वहां बैठे हुए थे उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि टीवी पर आते तक हम इंतजार नहीं कर सकते, आप इसको कल मिंबर पर बयान कीजिए। उनकी ख्वाहिश की खातिर मैं इसे तकरारन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इससे आपसे दरखास्त है इस जुमले पर, अब यहां से सही नुक्ता अब यहां से शुरू होता है। जमहूर मुस्लिमीन का मजहब क्या है? जमहूर मुस्लिमीन का मजहब यह है, मजहब के आखिरी मंजिल के आलिम दीन हजरत शेखुल इस्लाम हजरत अल्लामा सलीमुल बुशरा जामिउल अजहर के वाइस चांसलर का यह खत है। फरमाते हैं जमहूर मुस्लिमीन का मजहब यह है कि वो उसूल दीन यानी अकायद में अशाइरा के हम ख्याल हैं, अशाइरा के हम ख्याल हैं और फरोदीन में अइमा अरबाह इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्न हंबल में से किसी एक के मुक़ल्लिद हैं। आप भी उसूल दीन में अशाइरा का मसलक इख्तियार फरमाइए और फरोदीन और फराइज व इबादत में मज़ाहिब अरबा में से, मज़ाहिब अरबा में से किसी एक मजहब के पाबंद हो जाइए। चाहे इमाम अबू हनीफा की तकलीद कीजिए या इमाम शाफी की तकलीद कीजिए या इमाम मालिक की तकलीद कीजिए या अहमद इब्न हंबल की, क्योंकि यही मजहब एक ऐसा मजहब है। ऊपर आप खुद तहरीर फरमा रहे हैं 4 मजाहिब, नीचे आके चारों को जमा करके एक करार दे रहे हैं। तो मुझे याद है नक्कन साहब का यह जुमला। नक्कन साहब मरहूम जब अली मुत्तकी जाफरी का मजलिस पढ़ते थे तो कहते थे अजीब है ये नसारा कौम नसारा जो है गोरी कौम चांद तक चली गई, मरीख तक जा रही है और उस ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, 3 का पहाड़ा नहीं आता। 3 का पहाड़ा हमारे छोटे बच्चों को भी याद है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 8 24, 3 9 ये हम 3 9 27। 3 का पहाड़ा हमारे छोटे छोटे बच्चों को पता। अजीब लोग हैं, चांद तक चले गए, 3 का पहाड़ा नहीं पता। जब इनसे पूछिए 3 का पहाड़ा तो कहेंगे 3 एकम 3 नहीं कहेंगे, 3 एकम 1। क्यों? जीसस, रूहुल कुदुस, मरियम 3 मिलकर खुदा होता। 3 एकम 1 कहते हैं, 3 एकम 3 नहीं कहते। आप इतने बड़े आलिम हैं, ऊपर लिखते हैं इन 4 मज़ाहिब में से किसी एक मजहब को इख्तियार कीजिए, यही एक मजहब सही है। मजहब ऊपर आप खुद लिख रहे हैं 4 हैं, नीचे आके आप 4 एकम 4 के बजाय आप 4 एकम 1 कह रहे हैं। वही ईसाइयत वाली बात हो गई। 4 एकम 1 नहीं है, 4 एकम 4 है। अगर 4 ना होते तो हम्बली, हम शाफी, मालिकी के क्या मान है? एक मजहब होना चाहिए। फिर हनफी क्यों, शाफी क्यों, मालिकी क्यों? क्यों? जब मालिक के नजरियात मुख्तलिफ हैं तभी तो उसकी फिक्र अलग है। अबू हनीफा की फिक्री मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ है, मालिक के बिल्कुल तजाद। वो मशरिक की तरफ, मैं अगर एक एक फिक्री मसले की सिर्फ 3 3 4 4 मिसालें देता
میں ایک مثال، میں چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، اور مجھے اہم واقعہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو آج کی گفتگو سے متعلق آپ جو چاہے پوچھئے گا، آپ یہاں سے جا کر بھی سوچ کے بھی قرآن کا مطالعہ کر کے کٹر خارجی کے پاس جا کے بھی میری تقریر اس کو سنا کے جو وہ اعتراض کرے خدا کے واسطے، آقا حسین کے واسطے، وہ مجھے لا کے دیجئے، شاید میرے علم میں اضافہ ہو، اس لیے کہ میں کون سا کامل ہوں، میں حقیر سا طالب علم ہوں۔ تو چونکہ میرے علم میں اضافہ کرنا یہ بھی آپ کے لیے ثواب ہے، اس لیے کہ ہزاروں افراد اس وقت 2 سے 3 ہزار آدمی سنتے ہیں یہاں سامنے، اور تقریباً 2 سے 3 لاکھ باہر سنتے ہیں۔ تو اگر آپ نے ایسے مولوی کی اصلاح کی کہ جس کو 1 لاکھ سال میں 1 ملین انسان جس کو سال میں سنتے، تو آپ نے ثواب کمایا، آپ نے صحیح راستے پر لگایا، تو آپ کے لیے ثواب مل جائے گا۔ اگر میری کوئی غلطی ہو تو آپ نے دور کیا، آپ ثواب میں شامل ہیں۔ تو ایسی صورت میں پلیز آپ پوری توجہ سے سنیے، میری اصلاح کی خاطر، آپ اپنے علم میں اضافے کی خاطر نہیں، ممکن ہے آپ کے معلومات بہت زیادہ ہو، مگر اصلاح کی خاطر بھی پوری توجہ سے سنیے۔ آپ نے لکھا کہ چونکہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کیجیے، یا امام شافعی کی، یا امام مالک کی، احمد ابن حنبل کی، کیونکہ یہی مذہب، اوپر لکھتے ہیں 4، نیچے لکھتے ہیں یہی مذہب ایک ایسا مذہب ہے کہ سلف صالحین بھی اسی کے پابند رہے۔ سلف صالحین عربی کے الفاظ ہے تو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، مگر چونکہ آپ کافی عرصہ پہلے ہندوستان پاکستان سے نکلے ہیں تو شاید اردو بھول گئے، یا پھر ماشاءاللہ سے انگلش بولنا باعث افتخار ہے ہمارے لیے، چونکہ ہماری زبان جو ہے بیچاری پتہ نہیں اس نے کیا بگاڑا۔ ہمارا عربی سنتے تھے اردو کو بڑی لذت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ہمیں جو اپنی زبان کو اپنی توہین سمجھتے ہیں، لاکھ ہم کوشش کریں ہماری قرات جو ہے وہ یہاں والی نہیں بنے گی اور نہیں بننے کی۔ جی ہاں، تو اس لیے اپنی زبان ہے، اس میں ثقافت ہے، اس میں دین ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں حیا ہے۔ اپنی زبان کو نہیں چھوڑیے، جی ہاں، اپنی زبان کو نہیں چھوڑیے۔ زبان کے چھوڑنے کے معنی یعنی آپ آئندہ نسل کو یہاں کی ثقافت دے رہے ہیں۔ زبان میں ثقافت ہے، زبان آپ کے آباء و اجداد کی ترجمان ہے، آپ کے خاندانی رسومات کی ترجمان ہے۔ آپ اپنے اولاد کو اپنے خاندان سے، اپنے ہاتھ سے نہ کاٹیے، زبان دیجئے ان کو، اپنی زبان دیجئے۔ خیر، معذرت کے ساتھ اب آپ چلیں، سلف صالحین سے مراد یعنی گزشتہ، سارے گزشتہ جو آباء و اجداد ہیں سب اسی مذہب پر تھے، ذہن میں رکھیے۔ سلف صالحین یعنی پہلے کے سارے مسلمان یا حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے، سارے مسلمان پہلے کے سلف صالحین بھی اسی کے پابند رہے اور اسی کو بہتر اور افضل سمجھتے رہے۔ نیز ہر زمانہ اور ہر خطہ ارض کے جملہ مسلمانوں کا مذہب بھی یہی رہا۔ ہر زمانے میں پیغمبر کا زمانہ بھی آ گیا، ہر زمانے میں اصحاب کا زمانہ بھی آ گیا، چونکہ آپ اتنے بڑے پوسٹ پر ہوتے ہوئے ایک ایک لفظ کو 10 دفعہ سوچ کے لکھیے۔ ایسا نہیں کریں گے تو ایک ایک لفظ پر آپ کی گرفت ہوگی۔ آپ کی گرفت آپ کے عقیدے کی گرفت ہے، آپ کی گرفت آپ کے مذہب کی گرفت ہے۔ جب آپ لکھیں تو ایک ایک لفظ کو 10 دفعہ سوچ کے لکھیں، اور لکھ بھی کس کو رہے ہیں، اور مناظرے کی دعوت جس کو دے رہے ہیں اس کو لکھ رہے ہیں، وہ تو آپ ایک ایک لفظ کا آپریشن کرے گا، وہ خود آپ کے الفاظ آپ کی طرف لوٹائے گا۔ دیکھیے آپ نے یہ لکھا تھا، دیکھیے اب آپ غور کیجئے تو ہر دور، ہر خطے عرض کے جملہ مسلمانوں کا، جملہ سے مراد سارے کے سارے مسلمانوں کا مذہب بھی یہی رہا، اور سب کے سب ان ائمہ اربعہ کی عدالت، اجتہاد، زہد، ورع، تقدس، پرہیزگاری، پاکیزہ نفسی، حسن سیرت اور علمی اور عملی جلالت قدر پر ابتدا سے لے کر آج تک بیک دل و زبان متفق رہے ہیں۔ ٹھیک، اتحاد و اتفاق کی ضرورت جو مقدمے کے طور پر آدھا گھنٹے میں نے آپ سے لیا وہ یہ بھی تو غور کیجئے، یہ بھی غور فرمائیے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے لیے اتحاد و اتفاق کی کس قدر ضرورت ہے۔ دشمنان اسلام، بیٹے کہاں جانا آپ کو؟ جی ایک صلوات بھیجیے۔
اتحاد و اتفاق کی ضرورت. یہ بھی غور فرمائے کہ اس زمانے میں ہم لوگوں کے لیے اتحاد و اتفاق کی کس قدر ضرورت ہے. دشمنان اسلام ہم مسلمانوں کے خلاف محاذ قائم کیے ہوئے ہیں، ایذا رسانی پر کمر باندھ لی ہے، دل و دماغ اور زبان کی ساری طاقتیں ہمارے خلاف استعمال کر رہے ہیں. اتحاد جمہور اہل سنت کا مذہب اختیار کرنے سے ہی ہو سکتا ہے. بزرگوار نے لکھا کہ اتحاد جمہور مسلمانوں کا مذہب اختیار کرنے سے ہی ہو سکتا ہے. ہم لوگ غفلت میں پڑے ہوئے اور فرقہ بندی سے اپنے خلاف دشمنوں کی مدد کر رہے ہیں. لہذا ایسی حالت میں ہم لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ ایک مرکز پر جمع ہو جائیں، ایک نقطے پر سمٹ آئیں، اور یہ اتفاق و اتحاد جبھی ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسلک و مذہب بھی ایک ہو. آپ لوگ بھی اس مذہب کو اختیار کر لیں جسے عامت المسلمین اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا میری رائے سے آپ کو اختلاف ہے؟ خدا کرے اس پر آکندگی اور فرقواریت سے نجات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متحد ہونے کی سبیل پیدا ہو. الہی آمین. ٹھیک. اب میری پوری زندگی کی محنت ہے جواب آغا نے دیا ہے، مگر جواب کے بیچ میں جو میری تعلیق ہے وہ میری ہے، جو میری گفتگو ہے وہ میری محنت ہے. اس لیے آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ اب جو میری پوری نجف کی زندگی کا مطالعہ اب اس مجلس میں پیش کروں گا، آپ سے خواہش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ صلوات بھیج کے اب تیار ہو جائیے اس ادارے کی مدد کے لیے. صلوات بھیجیں. اللہم صل. جو ادارے کے کارکن ہیں ان سے درخواست ہے کہ جلدی جلدی آ جائیں تاکہ مجلس زیادہ دیر تک رکے نہ. یہ یاد رکھیے، ان دنوں میں جو آپ مدد کرتے ہیں اسی سے آپ کا یہ منبر آباد ہے. یہ امام بارگاہ، ہر امام بارگاہ ان دنوں میں جو مدد کرتے ہیں اسی سے آپ کا دینوں آواز اہل البیت پوری کائنات تک پہنچ رہی ہے. تو آپ سے خواہش ہے آقا ابا عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ کہ اس مقدس مشن میں پوری طرح بھرپور انداز میں آپ حصہ لیں. اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد. جو مدد کر رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ. ایک صلوات بھیجیے گا. صلی اللہ علیہ محمد. فرقواریت سے نجات کی راہ نکلے اور ہم لوگوں کے متحد ہو جانے کی سبیل پیدا ہو. ہم سب نے مل کے کہا آمین. اتحاد کے عاشق، اتحاد کو دین قرار دے کر چلنے والے سارے مخلصین سے درخواست ہے، سارے مخلصین سے جو مخلص ہیں اتحاد کے، ان سے خواہش ہے کہ آپ غور کیجئے. ہمارے مراجع اتحاد کی خاطر ہزاروں کے جانیں دینے تک اتحاد کی خاطر خاموش ہیں. یہ مکتب جس نے اتحاد کی بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے مراجع فتویٰ نہیں دیتے اور کبھی دیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ ایک قاتل ہے تو اس قاتل کی وجہ سے ایک مکتب کے خلاف فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. ایک قاتل ہے تو
تو آپ ایک قاتل کی وجہ سے ایک مکتب کا قتل غارت، یہ کس دین، کس آئین، کس مذہب نے اجازت دی؟ قطعاً نہیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ قاتل کسی مذہب سے ہو، قاتل ہے، القتل فعل قاتل، قتل میں قتل ہے، کوئی بھی قتل کرتا اس قاتل کو پکڑ کے سزا دے، بات ختم ہو گئی۔ مگر ایک قاتل کی وجہ سے آپ ایک پوری قوم کی گردن کو نہیں کاٹ سکتے، معصوم بچوں کو نہیں جلا سکتے، آگ نہیں لگا سکتے، گھروں میں مسجدوں میں جا کر ذبح نہیں کر سکتے، رکوع اور سجدے کی حالت میں مسجد کو خون سے رنگین نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی قاتل ہے تو پکڑ لیجئے، مگر اتفاق سے قاتل بھی خود جلانا بھی، گرا بندے خدا میدان میں اتر، علمی گفتگو کر، قرآن کو وسیلہ بنا، نہ آگ کو وسیلہ نمرود نے بنایا تھا، کتاب کو ابراہیم نے، آگ کو وسیلہ موسیٰ نے بنایا تھا، تلوار کو فرعون نے۔ بندے خدا آجا کتاب الہی لے کے، آجا قرآن لے کے میدان میں، کیا تلوار لے کے، کیا آگ لے کے؟ آگ، تلوار، پتھر، ظلم، ستم، فرعون، نمرود، شداد، یزید، یہ ان کا کام ہے۔ کتاب، علم، حکمت، حلم، شجاعت، عدل، اخلاق انبیاء کا کام ہے۔ انبیاء کی طرح آجا، اگر تو حق پر ہے آجا بار سامنے، نہیں ہم نصف شب کو جا کے قتل کر دیں گے دین کی خاطر، جنت جائیں گے۔ جی ہاں، جنت اگر بیڑیوں کی جگہ ہوتی تو پھر انبیاء وہاں کیا جاتے؟ بہرحال انبیاء امن کا پیغام لے کر، محبت کا، عشق الہی کا، قتل و غارت کا نہیں۔ کوئی دنیا کا کوئی دین قتل انسانیت کا حکم دے نہیں سکتا۔ تو اب آپ غور کیجئے گا، شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل البیت کو اختیار کیا جائے۔ کوئی ناراضگی نہیں کہ آپ نے کیوں ہمیں یہ کہا، نہیں، دلیل دینا ہے۔ شرعی حضرت شیخ الاسلام نے سوال کیا کہ کیا ہم شیعہ بھی مذہب اہل سنت کو کیوں نہیں اختیار کرتے؟ ایک کم علم ہوگا تو فوراً کہے گا آپ شیعہ کیوں نہیں ہوتے؟ نہیں، دلیل دینا ہے۔ حضرت آیت اللہ سید شرف الدین، شرعی دلیلیں مجبور کرتی ہیں کہ مذہب اہل البیت کو اختیار کیا جائے۔ وہ کون سی دلیلیں؟ مکرمی تسلیم، گرامی نامہ ملا، عرض یہ ہے کہ ہم جو اصول دین میں اشاعرہ کے ہم خیال نہیں اور فروع دین میں ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کرتے، تو یہ کسی تعصب یا فرقہ پرستی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ شرعی دلیلیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم مذہب اہل البیت ہی کو اختیار کریں۔ یہی وجہ ہے کہ جو ہم جمہور سے الگ ہو کر اصول و فروع دین میں بس صرف اور صرف ارشادات ائمہ طاہرین ہی کے پابند ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ادلہ و براہین کا یہی فیصلہ ہے، اور سنت نبوی کی پابندی بھی بس اسی صورت سے ہو سکتی ہے۔ اگر دلیلیں ہمیں ذرا بھی مخالفت اہل البیت کی اجازت دیں یا ان کے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کی پابندی میں تقرب الہی ممکن ہوتا تو ہم ضرور جمہور کی روش پر چلتے، تاکہ باہمی رشتہ اخوت اچھی طرح استوار رہے۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ قطعی اور محکم دلیلیں سنگ راہ بنی ہوئی ہیں، اور کسی طرح مذہب اہل البیت کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ کون سی دلیلیں؟ اب میں ہدف تک پہنچ رہا ہوں، آپ کی زحمت کو ختم۔ جمہور اہل سنت کا مسلک و مذہب اختیار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی دلیل نہیں ملتی۔ کیسے؟ اس کے علاوہ ان چاروں مذاہب کو کسی قسم کی ترجیح بھی تو نہیں۔ ان مذاہب کی پابندی کا واجب و لازم ہونا تو اور چیز ہے، ان کے بہتر اور قابل ترجیح ہونے پر بھی کوئی دلیل بھی پیش نہیں کر سکتے۔ ہم نے تو جمہور مسلمین کے تمام دلائل کو پوری تحقیق سے دیکھا، ہمیں تو ایک دلیل بھی ایسی نہ ملی جو ان ائمہ اربعہ کی تقلید اور پیروی کو واجب بتاتی ہو۔ ائمہ اربعہ سے مراد چار امام، ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی، ان کی تقلید کو واجب قرار دیتی ہو کوئی عقلی یا شرعی قرآنی دلیل نہیں ملتی۔
تو ہم نے تو جمہور مسلمین کے سارے دلائل کو پوری تحقیق سے دیکھا، ہمیں تو کوئی ایک دلیل بھی ایسی نہ ملی جو ان ائمہ اربعہ کی تقلید و پیروی کو واجب بتاتی ہو۔ بس لے دے کہ یہی ایک چیز ملی جسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے، یعنی یہ کہ وہ مجتہد تھے، وہ عادل تھے، وہ بڑے جلیل القدر علماء تھے۔ لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا اجتہاد، امانت، عدالت، جلالت علمی انہی چاروں پر ختم ہو گئی؟ نہ ان سے پہلے نہ ان کے بعد، بس ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچا؟ تو اس کے معنی سارے 1,24,000 انبیاء بیکار ہیں ان کے مقابلے میں۔ انبیاء تو 1,24,000 آ جائیں اور خاتم الانبیاء کے بعد 4 ہیں، انہی پر جلالت و عظمت و تقوی سب انہی پر ختم، نہ ان کے بعد آپ کے مکتب میں کوئی متقی ہے۔ کیا بات ہوئی؟ آپ اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں۔ یعنی ان کے اب ابو حنیفہ 1400 سال پہلے مرے ہیں، سن 80 میں پیدائش ہے، سن 150 میں انتقال کیا ہے، 70 سال ان کی عمر ہے۔ اس 70 سال کے بعد اب کوئی متقی اہل سنت کے ہاں پیدا نہیں ہوا؟ غلط بات ہے یہ۔ اب کوئی عادل نہیں ہے، سب فاسق ہیں کیا؟ اب کوئی فقیہ نہیں ہے، اب کوئی مفسر نہیں ہے؟ آپ اپنے مذہب کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں کائنات کے سامنے؟ تو اب آپ غور کیجئے گا، ارشاد کہتے ہیں کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اجتہاد، امانت، عدالت، جلالت علمی یہ انہی چاروں بزرگوں کے ساتھ مخصوص تو نہیں، انہی میں منحصر تو نہیں، لہذا معین طور پر فقط انہی کی پیروی اور انہی کے مذاہب میں سے کسی نہ کسی ایک کا پابند رہنا واجب کیوں کر ہو جائے گا؟ اور میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ مسلمانوں میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلے گا جو یہ کہہ سکے کہ یہ چاروں ائمہ اہل سنت، یہ چاروں ائمہ اہل سنت ہمارے ائمہ اہل البیت سے علم میں یا عمل میں کسی ایک چیز میں بڑھ کر تھے، تو خود آپ کے علماء یہ عقیدہ نہیں رکھتے تو آپ کہاں سے آئے؟ آپ کے علماء یہ عقیدہ نہیں رکھتے۔ ائمہ اہل البیت کے مقابلے میں کبھی کسی سنی نے نہیں کہا امام صادق کے مقابلے میں ابو حنیفہ افضل تھے، کسی نے نہیں کہا امام باقر کے مقابلے میں ابو حنیفہ افضل تھے۔ خود آپ کے مکتب میں کسی نے نہیں کہا کہ اہل البیت کے مقابلے میں یہ افضل ہیں۔ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں، یہ آپ نے کیسے کہا؟ تو کہتے ہیں کہ امت اسلام کے لیے ہمارے ائمہ تو اہل بیت طاہرین ہیں کہ جن سے خدا نے قرآن میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کو خدا نے ہر رجس و نجاست سے پاک رکھا، وہ پیغمبر کا خاندان، پیغمبر کی اولاد پیغمبر۔ اب آگے دیکھیے، جو سفینہ نجات ہیں، امت اسلام کے لیے باب حتہ ہیں، ستارے ہدایت ہیں اور ثقل پیغمبر ہیں، امت میں رسول کی چھوڑی ہوئی نشانی ہیں، جن کے متعلق رسول کا ارشاد ہے کہ دیکھو ان سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں پیچھے کر دینا ورنہ تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اور انہیں سکھانا پڑھانا نہیں، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ صرف اہل البیت کے بارے میں سرور کائنات کا ارشاد۔ لیکن کیا کہا جائے کہ رسول کے انتقال کے بعد سیاست نے کیا کیا کرشمے دکھائے اور کیا سلوک کیا گیا اہل البیت کے ساتھ۔ آپ کے اس جملے نے کہ سلف صالحین بھی اسی مسلک پر گامزن رہے اور انہوں نے اسی کو معتدل اور معتبر مذہب سمجھا، مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ اور شاید آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں میں تقریباً آدھی تعداد شیعوں کی ہے، اور شیعان آل محمد کے سلف و خلف اس زمانے کے شیعہ ہوں یا اس زمانے کے، پہلی صدی ہجری سے لے کر اس 14ویں صدی تک مذہب اہل البیت کے پابند ہیں۔ شیعہ مسلک اہل البیت کی اتباع عہد امیر المومنین سے شروع ہوئی۔ شیعہ مکتب کی ابتدا علی کے دور سے ہوئی، اسی لیے ان کا نام شیعان علی ہے۔ شیعہ مکتب کی ابتدا امیر المومنین کی زندگی سے ہوئی، امیر المومنین کی زندگی سے ہوئی۔ سورہ بینہ کی تفسیر میں اٹھا کے دیکھیے، سنی شیعہ ساری تفاسیر، وہاں پر پیغمبر خدا نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہو۔ آیے مبارکہ وقفوہم انہم مسئولون کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، آیے ولایت کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، آیے مومنین کی تفسیر مبارکہ مومنین کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے۔ بہرحال میں اس وقت ایک جو مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ
अकीदे पर जब गुफ्तगू आएगी तो उस वक्त मैं अर्ज करूंगा। खलफ, सलफ और खलफ उस जमाने के, इस जमाने के शिया हों या उस जमाने के, पहली सदी हिजरी से लेकर आज 14वीं सदी तक मजहब अहले बैत के पाबंद हैं। शिया मसलक अहले बैत की इत्तिबा में अहद अमीर अल-मोमिनीन और जनाब सैयदा से कर रहे हैं, जबकि ना अशअरी का वजूद था और ना अइम्मा अरबा में से कोई आलम वजूद में आया था। अब चूंकि अगली इबारत पढ़ने के बाद अब मैं अपनी तालीक पेश करूंगा जो मेरी अपनी मेहनत है। इसके अलावा जमाने पैगंबर के करीब जमाने के मुसलमान, खास शिया हो या सुन्नी, उन्होंने इन मज़ाहिब अरबा में से किसी को इख्तियार ही नहीं किया। पैगंबर अकरम से करीब तरीन सरवर कायनात की जिंदगी और सरवर कायनात की जिंदगी से करीब तरीन अफराद ने, न वो हनफी थे, न वो शाफी थे, न वो मालिकी थे, न वो हम्बली थे। अबू हनीफा कब पैदा हुआ? सन 80 में। इंतकाल कब हुआ? सन 150। मुज्तहिद कब हुए? सन 140। दर्स खारिज, दर्स कितने अरसे दिया? 10 साल। इमाम कब बने? मरने के बाद उनके शागिर्द अबू यूसुफ ने इनको इमाम बनाया, जिंदगी में नहीं बने। आप अबू यूसुफ की जिंदगी उठा के देखिए। आप बुखारी चूंकि सन 195 में पैदा हुए हैं और 260 में इंतकाल किया है। आप बुखारी को देखिए, चूंकि अबू हनीफा के बाद के हैं, उनको देखिए कि अबू हनीफा कब पैदा हुए और कब उनका इंतकाल हुआ। खतीब बगदाद की किताब तारीख बगदाद जिल्द 13 सफा 33 से लेकर 133 तक पढ़िए। अबू हनीफा कब पैदा हुए, इमाम मालिक कब पैदा हुआ, इमाम अहमद इब्न हंबल कब पैदा हुए, इमाम मोहम्मद इदरीस शाफी कब पैदा हुए, इनकी पैदाइश से वफात तक इनकी पूरी तफसील है। तो अब आप देखिए, आपने अपने खत में लिखा कि सलफ सालिहीन यानी पहले के सारे मुसलमान इसी मजहब पर थे। तो आपके इस जुमले ने मुझे हैरत में डाल दिया। आप जैसे आलिम ने यह कैसे लिखा? इसलिए कि अबू हनीफा पैदा ही 80 में हुआ और जब तालीम हासिल की है सन 150 में इंतकाल हुआ। सन 40 पर मिंबर पर जाना शुरू किया। सन 40 से लेकर सन 50 तक दर्स देते रहे। तो सन 40 से लेकर सन 140 से लेकर सन 150 तक इन्होंने दर्स दिया। जब तक ये थे तो हनफी नामी कोई मजहब था नहीं। इनका इंतकाल जब सन 150 में हुआ तो अबू यूसुफ ने फिक़्ह अबू हनीफा को छापा। जब फिक़्ह अबू हनीफा को छापा तो उस वक्त हनफी नजरिया सामने आया। तो आप ये बताइए कि अबू हनीफा 140 में आलिम बने, दर्स शुरू किया। सन 140 से पहले या कम से कम चलिए पैदाइशी आलिम थे, मान जाइए पैदाइशी आलिम थे। तो पैदा कब हुए? सन 80 में। सन 80 हिजरी से लेकर पैगंबर खुदा तक ये हनफी कैसे हो सकते हैं? वहां अबू हनीफा नामी कोई शख्स है ही नहीं। ना अबू बकर हनफी, ना उमर हनफी, ना उस्मान हनफी, ना अली हनफी। ये सहाबा कोई हनफी नहीं है। तो सहाबा के मजहब में क्या कमी रह गई थी जिसको अबू हनीफा ने आके पूरा कर दिया? क्या कमी रह गई थी? क्या उससे पहले के मुसलमान सही नहीं थे जो उसको सही इस्लाम अबू हनीफा ने इजाद किया? क्या पैगंबर किसी नाकिस इस्लाम को लेकर आए थे जो अबू हनीफा ने कामिल कर दिया? क्यों? ठीक, अब आप आगे देखिएगा। इसके अलावा जमाने पैगंबर से करीब जमाने के मुसलमान, खास शिया हो या सुन्नी, उन्होंने इन मज़ाहिब अरबा में से किसी एक को इख्तियार ही नहीं किया। उनमें से किसी के पाबंद ही नहीं हुए। और इन मज़ाहिब को वो इख्तियार भी करते तो कैसे, जबकि इन मज़ाहिब का उस जमाने में वजूद भी न था। आपने लिखा खत में कि हम अहले सुन्नत की आप पाबंदी क्यों नहीं करते? एतिकादात में हम अशअरी को मानते हैं और आमाल में नमाज और रोजा फरोदीन में हम या अबू हनीफा या इमाम मालिक या शाफी या अहमद इब्न हंबल को मानते हैं। ठीक, तो आइए, आपने ये लिखा। तो अब आप मुझे ये बताइए, अशअरी कब पैदा हुए जो एतिकादात में आप जिनकी तकलीद करते हैं, जबकि एतिकादात में तकलीद जायज भी नहीं। उसूल दीन में आप लोग जिनके पैरों हैं अशअरी, सन 270 में पैदा हुए। 270 से पहले क्या आपका कोई अकीदा ही नहीं था? अगर था तो उसमें क्या खराबी थी जो 270 साल के बाद नया अकीदा आ गया? क्या 270 में पैदा हुआ अशरी? 270 में पैदा हुआ और मुसलमान अकायद में अशरी कैसे हो सकते थे? अहमद इब्न हंबल सन 164 में पैदा हुए। सन 164 में पैदा हुए और
सन 164 में पैदा हुए और सन 241 में इंतकाल फरमाया। सन 164 से पहले के मुसलमान हम्बली कैसे हो सकते? वो तो पैदा ही नहीं हुआ, पैदा ही नहीं हुआ। ठीक इसी तरह से इमाम शाफी सन 150 में पैदा हुए और सन 204 में इंतकाल फरमाया। तो सन 150 से पहले के मुसलमान शाफी कैसे हो सकते हैं? वहां शाफी नामी कोई शख्स ही नहीं। अब इसी तरह से इमाम मालिक सन 95 में पैदा हुए, सन 95 में 95 में पैदा हुए। सन 95 से पहले के मुसलमान शाफी हो ही नहीं सकते, मालिकी नहीं हो सकते, इसलिए कि वो 95 में पैदा हो रहा। ठीक अबू हनीफा कि हिंदू पाक में सबसे ज्यादा जिसकी तकलीद की जाती है, अबू हनीफा सन 80 में पैदा हुए, सन 150 में इंतकाल किया, जो पहले मैं अर्ज कर चुका। सन 80 से पहले के मुसलमान हनफी कैसे हो सकते हैं? मुझे हैरत है कि आपने सलफ सालीन, हर खित्ते के मुसलमान, हर जमाने के मुसलमान यही मजहब था, कैसे था जब किनका वजूद नहीं था। अब आइए आगा ने क्या जवाब दिया, हम शियान अहले बैत। अब कहते हैं कि अशरी 270 में पैदा हों और फरोदीन में आपके आइमे अरबा इब्तिदाई ज़माने इस्लाम से इतने ज़माने के बाद आलम वजूद में आए। फिर इससे पहले के मुसलमानों के मुतालिक यह कहना क्यों कर रवा है कि वो भी इन्हीं मज़ाहिब अरबा के पाबंद थे, उनका मजहब भी वही था जो आजकल जमहूर का है। यह कैसे मुमकिन है? यह तो आप जैसी शख्सियत के शाया निशान नहीं है। हम शियान अहलुल बैत तो अहलुल बैत के पैरू हैं और आप लोग यानी जमहूर मुस्लिमीन अहलुल बैत को छोड़कर सहाबा और ताबीन सहाबा के पैरू हैं। तो दौर अव्वल के बाद के तमाम मुसलमानों पर इन मज़ाहिब में से किसी न किसी एक को इख्तियार कर लेना, किसी न किसी का पाबंद रहना वाजिब क्यों कर हो गया? पैगंबर की वफात के बाद ना हजरत अबू बकर हनफी, ना उमर हनफी, ना उस्मान हनफी, ना अली हनफी, यहां तक कि माविया हनफी, खैर माविया कुछ भी नहीं था, हनफी और शाफी क्या वो ना सुन्नी ना शिया, चूंकि मैं अब अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में। मगर ये मजाहिब 80 साल, 90 साल, 150 साल, 160 साल, 165 साल इन मजाहिब के बानी पैदा हो रहे हैं और मजहब वजूद में आ रहा है पैगंबर की वफात के 200 साल बाद, और अकायद में आपका मजहब वजूद में आ रहा है सरवर कायनात की वफात के 280 साल के बाद। तो 280 साल के पहले मुसलमानों को क्या आप मुसलमान नहीं समझते? तो इसका मतलब यह कि आप सहाबा को मुसलमान नहीं समझते। यह तो बुरी बात है कि आप हम पर तोहमत लगाए, आप उनको मुसलमान ही ना समझे। अगर आप उनको मुसलमान समझते हैं और यह समझते हैं कि इस्लाम सहाबा ही से पहुंचा, तो जो इस्लाम सहाबा से पहुंचा था उसमें क्या खामी थी जो आप हनफी हो गए? अब मेरी अपनी तालीख, हम शियान अहले बैत तो आइमा अहले बैत के पैरों हैं और आप लोग यानी जमहूर मुस्लिमीन अहले बैत को छोड़कर सहाबा और ताबीन सहाबा के पैरों हैं। तो दौर अव्वल के मुसलमान तमाम मुसलमानों पर इन मज़ाहिब में से किसी न किसी एक को इख्तियार कर लेना, न किसी एक का पाबंद हो रहना वाजिब क्यों कर हो गया? इन चारों मज़ाहिब से पेशतर जो मज़ाहिब राइज थे उनमें क्या खामी थी? उनसे किनारा कशी क्यों इख्तियार कर ली गई? आपके इन मज़ाहिब में जो बहुत बात में आलम वजूद में आए, ऐसी क्या खूबी थी कि अहलुल बैत से रूगर्दानी की गई और हम पाए कुरान, हम वज़न कुरान को एक तरफ करके एक अबू हनीफा को आगे लेकर आए? क्यों? क्या पैगंबर ने यह फरमाया था मैं कुरान और अबू हनीफा को छोड़ के जा रहा हूं, या पैगंबर ने यह फरमाया था मैं कुरान और अहले बैत को छोड़ के जा रहा हूं? कुरान के अब ततिम्मा मेरी तरफ से और मेरी तरफ से कुरान पूरी तरह अब गुफ्तगू मेरी नजफ की तालिब इल्मी की मेहनत आपके सामने तकदीम कर रहा हूं। आगा ने क्या लिखा? जाहिर है वो नजफ के आयतुल्लाह हैं, मैं तो उनका एक छोटा सा शागिर्द हूं, मगर जाहिर है मैं 30 साल तो कम से कम मुझे मिंबर पर हो गए और 24 घंटे में से 2 घंटे 3 घंटे सो के उठे फिर सोए, उठे फिर सोए, जब भी उठे किताब, चूंकि यही किताब है और किताब ही से वास्ता है। तो ऐसी सूरत में आगा ने यह फरमाया कि आप हनफी हुए जब अबू हनीफा पैदा हुआ,
آپ شافعی ہوئے ہیں جب امام شافعی پیدا ہوا، آپ مالکی ہوئے ہیں جب اب مالک ابن انس امام ہوا، آپ حنبلی ہوئے جب احمد ابن حنبل فقیہ ہوا، ٹھیک؟ ہم شیعان علی، ہم علی کے زمانے سے شیعہ، ہم علی کے ساتھ علی کے زمانے سے اور شہزادی کونین کے زمانے سے شیعہ۔ میں اس میں اختلاف کرتا ہوں، میں اس میں شدت سے اختلاف کرتا ہوں، معذرت کے ساتھ آغاز سے شدت کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں۔ شیعہ کب سے ہے؟ شیعہ کب سے؟ مکتب شیعہ کی بنیاد قرآن ہے، آؤ قرآن سے بات کر لیں، قرآن سے بات کر لیں۔ سورہ مبارکہ صافات، سورہ صافات، جو بھی شخص نوٹ کرنا چاہے نوٹ کر لیں۔ سورہ مبارکہ صافات، آیت نمبر، سورہ صافات آیت نمبر 80، 81، 82، آیت نمبر 83۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں، آپ ایک صلوات بھیجیں۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، نوح، ہم نے آواز دی نوح کو، ہم نے آواز دی نوح کو۔ وَلَقَدْ نَادَانَا، نوح، اگر نا کو فاعل قرار دیں تو خدا نے آواز دی، اگر نا ضمیر کو مفعول قرار دیں تو نوح نے آواز دی خدا کو، نوح نے آواز دی خدا کو۔ نادانا نوح، نوح کے اوپر چونکہ تنوین ضمہ ہے تو نوح فاعل ہے، اس بنا پر نوح نے خدا کو یقیناً آواز دی۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، بہترین ہم نوح کی آواز پر جواب دینے والے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے نوح اور نوح کی اہل کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اس کے بعد وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُمُ الْبَاقِينَ، ساری کائنات کو غرق کر کے نوح اور نوح کی ذریت کو باقی رہنے والوں میں قرار دیا۔ ہم الباقی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آخر میں آنے والوں پر نوح کی محنت کو چھوڑا ہے۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو ہماری طرف سے نوح پر تمام عالمین میں۔ پتا چلا کہ نوح نامی جو ہستی ہے ان کی وفات کے بعد ٹھیک 6000 سال، نوح کی وفات کے 6000 سال بعد خدا کہہ رہا ہے تمام عالمین میں نوح پر میرا سلام ہو۔ تو کسی مردے پر سلام بیچ رہا ہے یا کسی زندہ پر؟ اگر نوح 6000 سال بعد بھی زندہ ہو اور خدا سلام بھیجے تو میرا نبی جو نوح کا بھی امام ہے، کیوں نہیں میرے نبی پر مجھے سلام بھیجنے دیتے ہو؟ انبیاء پر سلام سنت الہی ہے۔ یہ سورہ پوری کی پوری سورہ ایک ایک آیا انبیاء پر سلام بھیج رہی ہے۔ انبیاء ما سلف پر سلام بھیج، سلام علی نوح فی العالمین۔ کاش میں نبوت پر گفتگو کر چکا ہوں، میں چونکہ نبوت پر گفتگو نہیں ہے، شیعہ پر گفتگو ہے۔ ٹھیک، نوح کا واقعہ دہرایا، پورے ایک صفحے پر نوح کا واقعہ دہرایا۔ نوح نے زحمت اٹھائی، نوح سے ہم نے کہا کشتی بناؤ، نوح سے کہا ہم نے کشتی میں بٹھا لو، نوح نے ہمیں آواز دی، ہم نے نوح کی دعا کو قبول کیا۔ نوح سے ہم نے نوح کی پوری زحمت کو پوری طرح گفتگو کو آخر تک پہنچانے کے بعد ارشاد ہوا سلام علی نوح فی العالمین، میری طرف سے سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں۔ پتا چلا کہ نبی حضرت نوح اور میرے نبی میں فرق یہ ہے کہ حضرت نوح انتقال کے بعد عالمین کے ہو گئے، میرا نبی آیا ہی تھا عالمین کے لیے۔ نوح کی روح عالمین کے لیے ہو گئی، میرا نبی کا جسم بھی عالمین کے لیے تھا۔ اب پتا چلا، اس لیے کہ قرآن سورہ واقعہ بقرہ تحویل قبلہ کی آیت قد نرى تقلب وجهك في السماء ولنولينك قبلة ترضاها، میرے حبیب آپ کے چہرے انور کو ہم آسمانوں پر دیکھتے ہیں۔ اگر یہ نبی زمینی ہے تو آسمانوں پر چہرہ کیسے خدا دیکھ رہا؟ آسمان کیوں کہہ رہا؟ اور پھر دوسری بات وما، سورہ انبیاء، وما ارسلناک الا رحمتاً،
लिलालमीन, मेरा नबी जिस्म के साथ कायनात के लिए आया है। नूह जिस्म से रूह परवास करने के बाद आलमीन का हो गया। अब आप गौर कीजिए, आगे चलिए, इरशाद होता इन्ना कज़ालिक नज्जिल मुहसिनीन, हम एहसान करने वालों को यही जजा देते हैं। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, नूह मेरे मोमिन और मुखलिस बंदू में से एक बंदा था। सुम्मा अगरकनल आखरीन, नूह के मुकाबले पर जो आए थे हमने उनको गर्क कर दिया। व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम, मेरे इस नूह के शियों में से एक शिया इब्राहिम था। सूरह साफात, शिया नूह से चला आ रहा। मैं चैलेंज देता हूं खुदा के वास्ते, सुन्नी कुरान से साबित करे, मैं अपनी जिंदगी उस पर गुलामी में बेच दूंगा। साबित करे। शिया नूह से चला आ रहा, नूह से। सुन्नी नामी कोई मकतब, कोई मजहब, कोई पैगंबर, कोई उम्मत कुरान से साबित करे। नूह की शरीयत पर इब्राहिम अमल करता है तो इब्राहिम को सुन्नी नहीं कहता, कुरान शिया कहता है। व इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम, सूरह साफात आयत 83। नूह के शियों में से एक इब्राहिम थे, यानी हजारों शिया थे। 1100 साल का फासला था नूह और इब्राहिम के दरमियान। 1100 साल के फासले में नूह के शियों में से एक शिया। कुरान ने बताया शिया कहां से चला? नूह से। ठीक, तो क्या एक आयत को लेकर चले हैं? सलावत भेजिए। वो आयत थी सूरह साफात की आयत 83। सूरह साफात सूरह यासीन के फौरन बाद, सूरह यासीन के बाद जो सूरह आती है सूरह साफात है। सूरह साफात की आयत नंबर 83, इन्न मिन शिअतिही ल इब्राहीम, यकीनन, इन्ना के साथ, यकीनन नूह के शियों में से एक इब्राहिम थे। सूरह साफात। आइए सूरह बारका कसस, सूरह बारका कसस, इसी पर मेरी गुफ्तगू खत्म है। फदखल मदीनत अला हिन गफलतिन मिन अहलिहा फवजद फिहा रजुलैन, लोग गाफिल थे, सो रहे थे, ऐसी सूरत में शहर में दाखिल हुए मूसा। फवजद फीहा रजुलैन, उस शहर में पाया दो मर्दों को, यक़ततलान, एक दूसरे को लड़ रहे थे, कत्ल करने की कोशिश कर रहे थे। हादा मिन शिअतिही व हादा मिन अदुव्वी, ये मूसा के शियों में से था और वो मूसा के दुश्मनों में था। यहां नबी के मानने वाले को शिया कहा, नबी के दुश्मन को एक बात। अब आज ये इमाम ज़माना को हम इस्तिगासा करते हैं, दुआ इस्तिगासा। खुदा की कसम, आंख खोल के कुरान पढ़ लीजिए, आप जो जबान से कहते हैं कुरान में मिल जाएगा। मकतबा अहले बैत में पैगंबर को वसीला करार देना, आल रसूल को वसीला करार देना, आल नबी की तरफ मंसूब मुतबर्रिकात को वसीला करार देना, क्या दलील है? आप गौर कीजिए। कुरान इरशाद होता है फस्तगासल्लज़ी, इरशाद होता है हादा मिन शिअतिही व हादा मिन अदुव्वी, वो मूसा के शियों में से था और उसके मुकाबले में मूसा के दुश्मनों में से था। पता चला शिया का मुकाबिल दुश्मन नबी। हादा मिन अदुव्वी फस्तगासल्लज़ी मिन शिअतिही, जो मूसा का शिया था उसने इस्तिगासा किया। उसे नहीं पता था मूसा आए हैं, उसे नहीं पता था मूसा मौजूद हैं, इसलिए कि इस वक्त तक मूसा फिरौन के पास थे। वो फिरौन जो मूसा के खौफ से 80,000 मासूम बच्चों को ज़िबह करे। कुरान करीम युज़ब्बिहूना अब्नाअहुम व यस्तहयूना निसाअहुम, फिरौन मूसा से बचने की खातिर खवातीन, हामिला खवातीन के पेट चाक करता था और मासूम बच्चे जो पैदा हुए उनको ज़िबह करता था। युज़ब्बिहूना अब्नाअहुम, जो फिरौन मूसा से बचने की खातिर 70,000 मासूम बच्चों को ज़िबा करे, भला मूसा को जानते हुए अपने घर में पालेगा? उस वक्त मूसा का वजूद पता नहीं था।
اور نہ معلوم ہوتے ہوئے میری آپ کی طرف منتظر تھے. 4 باتیں اس نے فیصلہ کن طور پر اس آیت نے بتایا کہ نبی کا پہچانا جانا ضروری نہیں، وہ ان پہچانے درمیان میں ہوتے ہوئے غائب ہے. وہ میرے آپ کے درمیان ہوتے ہوئے غائب ہے. اس معنی میں غائب ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، وہ ہمیں جانتے ہیں. چونکہ ہم مانتے ہیں تو ہم پکارتے ہیں تو وہ پہنچتے ہیں. اب آپ غور کیجیے، فاستغاث الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے استغاثہ انتہائی شدت حالات میں کسی کو مدد کے لیے پکارنا. فاستغاث الذی من شیعتہ، جو موسیٰ کا شیعہ تھا اس نے تڑپ کے استغاثہ کیا، یا موسیٰ کہاں ہو، آؤ میری مدد کرو. اسے پتہ ہی نہیں تھا موسیٰ آ چکے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا. حضرت موسیٰ نے اعلان نہیں کیا تھا، اس وقت فرعون کے پاس رہ رہے تھے. فاستغاث الذی من شیعتہ، پتہ چلا انبیاء سے استغاثہ سنت شریعت انبیاء ہے. فاستغاث الذی من شیعتہ، موسیٰ کے شیعوں میں سے جو تھا اس نے استغاثہ کیا، مدد کو پکارا. جیسے ہی مدد کو پکارا حضرت موسیٰ آگے، فاستغاث الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ فوقذہ موسیٰ فقضى علیہ. موسیٰ نے ایسا اٹھا کے اس کو پھینک دیا، وہ تڑپ کے مر گیا. جو دشمن تھا تڑپ کے مر گیا. یہ قرآن کریم سورہ قصص، سورہ مبارکہ قصص آیت نمبر 42 آیت نمبر معاف کیجئے گا، آیت نمبر 14 سے لے کے 15 تک، آیت نمبر 14 سے لے کے 15 تک، 15 سے لے کے 16 17 تک یہ پورا واقعہ چلا جا رہا. مجھے بس اسی پر گفتگو کرنی ہے. سوال یہ ہے، آپ مجھے اتحاد کی دعوت دے رہے ہیں، آپ مجھے بلا رہے ہیں، آپ حنفی شافعی حنبلی مالکی بننے کے لیے مجھ سے کہہ رہے ہیں، نہ آپ کے پاس قرآن سے دلیل، نہ آپ کے پاس سنت رسول سے دلیل. اور شیعہ قرآن میں موجود، پیغمبر کی زبان پر موجود، تفسیر میں موجود، تاریخ میں موجود، حدیث میں موجود. میں آپ کو بلانے کا حق نہیں رکھتا، اتحاد ٹوٹ جائے گا. آپ باطل کی طرف بلائیے، اتحاد نہ ٹوٹے. میں حق کی طرف بلا لوں، اتحاد ٹوٹ جائے. اور میں بس فاستغاث الذی من شیعتہ، فاستغاث الذی من شیعتہ، استغاثہ کیا اس نے موسیٰ کو پکارا مدد کے لیے جو موسیٰ کا شیعہ تھا. اس آیت نے طنز کے طور پر کہا ہے یا تعریف کے طور پر؟ اس آیت نے تنقید کا لہجہ اختیار کیا ہے یا تعریف کا؟ اس آیت نے ہمدردی کا اظہار کیا ہے یا بیزاری کا؟ اگر ہمدردی ہے، طنز نہیں، محبت ہے، تو سمجھ لیجئے جو انبیاء کو استغاثہ کرتا ہے خدا اس سے محبت کرتا ہے. بندگان خدا نے اپنے نمائندوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ میرے اور اس کے درمیان واسطہ ہوں. خدا نہ بھیجا اس لیے، ورنہ خدا قادر نہیں ہے کہ خود ہدایت کرے. سورہ مبارکہ ہود، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. خدا جس کی چاہے ہدایت کرے. آخر کیوں اس نے وسیلہ بنایا انبیاء کو؟ میں نے بنایا، آپ نے بنایا، خدا نے بھیجا ان کو، خدا نے واسطہ قرار دیا. جائیے آپ نبی کو چھوڑ کے ڈائریکٹ پہنچ جائیے خاتم الانبیاء کو. تو کیا خاتم الانبیاء سے لے کر آدم تک اپنے اور اپنی مخلوق کے درمیان واسطے کو برقرار رکھے اور خاتم الانبیاء کے بعد واسطہ ہی ہٹا دے؟ کیا یہ اس کا عدل ہے؟ کیا یہ اس کی حکمت ہے؟ جب خاتم الانبیاء سے آدم تک اس کے اور مخلوق کے درمیان واسطہ موجود تھا تو خاتم الانبیاء سے قیامت تک واسطہ ختم ہو. کیا ہم اس قابل نہیں کہ ہماری ہدایت ہو؟ کیا ہم اس قابل نہیں کہ ہمیں بھی کوئی ہو جو اوپر لے جائے؟ تو تلاش کیجئے وہ کہاں ہے. کیا وہ ابو حنیفہ ہے یا اہل البیت؟ اس فرد سے کوئی ہے ہر دور میں جو مجھے اور آپ کو خدا کی طرف لے جائے. بس فرق یہ ہے کہ اس فرعونی کے مقابلے میں موسیٰ کے ماننے والے شیعہ کی طرح استغاثہ کیجئے. آپ استغاثہ کیجئے، وہ موجود ہے، وہ فرائض زمان کو دیکھ رہا، وہ میری آپ کی مظلومیت کو دیکھ رہا. آپ استغاثہ کیجئے. یہ سنت ہے،
یہ سنت قرآن ہے استغاثہ. اب میں ایک استغاثے کی صدا سناتا ہوں. 13 سال کا آقا امام حسن مجتبیٰ کی یادگار ہے. آقا امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کے وقت 3 سال کے تھے. اب آپ کی شہادت کو 10 سال ہو چکے ہیں. حضرت قاسم 13 سال کے. عزیزو، بے شک انبیاء کو پکارتا ہے انسان، خدا کو پکارتا ہے انسان، خدا تک رسائی کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے وسیلے کو تلاش کرتا ہے. مگر اگر ماں ضعیف ہو تو اس کی امیدوں کا مرکز اس کا لال ہے. باپ ضعیف ہو تو اس کی امیدوں کا مرکز اس کا بیٹا ہے. ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے نور نظر، ان کے لال، ان کا سہارا بن جائے. ہر والدین جب بیٹا ہوتا ہے تو اس کے لیے جیسے جیسے جوان ہوتا ہے ماں باپ رشتہ تلاش کرتے ہیں. ماں خاص طور سے رشتہ تلاش کرتی. یہاں تلاش رشتہ کی ضرورت نہیں تھی. یہاں آقا امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے وصیت نامے کے طور پر جو تعویذ بنا کے 3 سال کے معصوم بچے کے بازو پر باندھا تھا اور وصیت یہ کی تھی، میرے لال اس کو کھولنا نہیں، جب حسین تنہا ہو تو اس وقت کھولنا. وہ وصیت نامہ موجود تھا حضرت قاسم کے بازو پر. میں ایک نجف کے طالب علم کی حیثیت سے، نجف میں بعض چیزیں متواتر ہوتی آئی ہیں. مثلا میں نے ایک مجلس میں عرض کیا تھا، آپ یہ ٹی وی لگوا لیں، آپ دیکھیں سیدھے آپ کربلا پہنچ جائیں گے. آپ ہمیشہ زیارت سے مشرف ہوں گے. یہ ٹی وی سلام کے نام سے یا ولایت کے نام سے جو ہماری ٹی وی وہ لگا لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ زیارت سے مشرف، پوری دنیا کی تقاریر بھی سنیں گے، علماء کو بھی سنیں گے، زیارت بھی ہو جائے گی آپ کو. دیکھیے آپ عاشور کو، چونکہ ان کے کچھ رسومات 1400 سال سے اسی طرح سے چلے آ رہے ہیں. عراق میں جو کچھ کربلا کا واقع ہوا اس میں کچھ رسومات ہیں. ایک رسم باب الحوائج کی شہادت 8 کو مناتے ہیں، ان کی ایک رسم ہے جو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا نجف میں 10 سال. ایک آقا علی اکبر کی شہادت میں جو رسم مناتے ہیں نجف میں، اس کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. آقا علی اصغر کی شہادت کل میں عرض کر چکا. مگر ایک رسم جو شہزادہ قاسم کی جو رسم ہے وہ عجب رسم ہے. وہ رسم یہ کہ پورے عراق سے شعراء شاعر جمع ہوتے ہیں، وادی السلام اور مولا امیر المومنین کے دروازے کے بیچ میں جگہ نہیں ہوتی ہے. باب توسی پر لاکھوں کا پورا عراق جمع ہوتا. سن 70 سے پہلے کی بات ہے. سب پورا عراق جمع ہوتا اور خاص طور سے بہترین شاعر جمع ہوتے ہیں. مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر آدھی رات تک صحرا پڑا جاتا ہے اور سب شیرنی لے کے آتے ہیں کہ آقا امام حسن مجتبیٰ کی خوشی ہوگی، حضرت ام فروہ کی خوشی ہوگی. سب شیرنی لے کے آتے ہیں. پورا روڈ سفید ہو جاتا ہے جب شاعر صحرا پڑھتا ہے. اور جب شاعر صحرا پڑھتے ہوئے حضرت قاسم سے خطاب کرتا ہے، ایک سید کو حضرت قاسم کی نشانی بناتے ہیں، اس کو ممبر پر کھڑا کر دیتے ہیں. باب توسی، شیخ توسی کی مسجد کے دروازے پر ممبر لگتا ہے اور وہاں پر ممبر پر تمام شعراء باری باری نصف شب تک، جب نصف شب تک صحرا ختم ہو جاتا ہے تو اب میرے آقا زین العابدین، جس مومن نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کے لیے صحرا سر پر رکھنے کے لیے بلایا تھا، آپ سن چکے ہیں. اور چونکہ آج کی شب ہے میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، آپ سب کے لیے، اب ام فروہ منتظر ہیں آپ کی کہ آپ کس قدر محبت سے پیش آتے ہیں، کس قدر ہمدردی سے پیش آتے ہیں حضرت قاسم سے. حضرت قاسم کے ساتھ آپ کی کتنی محبت ہے. بس 2 جملے. آقا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ کو واقع کربلا کے بعد ایک مومن نے بلایا اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی میں. حضرت کو جب دعوت دی تو حضرت نے فرمایا، واقع کربلا کے بعد اب میرے لیے کون سا موقع ہے جو کسی کی شادی میں شریک ہو جاؤں. مولا مجھے احساس ہے میں خود آقا پر رونے والوں میں سے ہوں. خدا گواہ ہے، نہ میں نہ میری بیوی نہ میرے بچے واقع کربلا کے بعد
पानी जब भी सामने आता मौला हम तड़प के रोते हैं। आका सिर्फ एक ख्वाहिश है, एक अकलौता बेटा आपकी विलायत के सदके मुझे दिया है खुदा ने। मैं चाहता हूं कि आप अगर दस्त इमामत से सहरा रखेंगे तो इसकी नस्ल जो पैदा होगी विलायत के लिए पैदा होगी। मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है। तो इसने जब ये सुना तो तेरी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर आऊंगा, वरना मैं किसी शादी में कैसे शरीक हो सकता हूं? करबला के बाद मैं शादी में शरीक कैसे हो सकता हूं? ऐ मोमिन तेरी ख्वाहिश की खातिर आऊंगा। गए आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह गए और जब पहुंचे तो घर भरा हुआ था, तैयार था, आमादा था। हजरत सरे महफिल गए, वो सहरा बना के लाया। सहरा बनाकर खजूर जो अरब के रसूमात के मुताबिक बड़े बड़े बर्तनों में खजूर लेकर आया और उसके बाद सहरा लेकर आया। जब सहरा लेकर आया दूल्हे को, वो तकरीबन 15 या 16 साल का नौजवान था, वो भी दूल्हे को सामने बिठाकर अब बाप ने, दूल्हे के बाप ने कहा आका अब आप दस्त इमामत और इस्मत से इस मेरे हकीर के सर पर रख दीजिए। जैसे ही आका ने सहरे को उठाया तो सहरे को गौर से देखा, फरक रकाइना मिनद्दुमो व बका बुकान शदीदा। मेरे चौथे इमाम ने सहरे को देखा, आंखों से बारिश की तरह आंसू गिरे, बका बुकान शदीदा। मेरे आका ज़ैनुल आबिदीन सहरे को हाथ में देखकर तड़प तड़प के रोने लगे। बस दो जुमले, जज़ाकुम रब्बुकुम, उन माओं के लिए, उन बहनों के लिए जो अपने बेटों की शादी की तमन्ना लेके बैठी है। आज उस तमन्ना की उस ख्वाहिश को देखिए। जब आका ज़ैनुल आबिदीन तड़प तड़प के रोने लगे तो सारा घर रोया, सारा कबीला रोया, सारे हमसाये रोए, जो शरीक थे सब रोए। और जब शिद्दत से रोने के बाद पलट के देखा तो मेरे आपके चौथे इमाम सरे महफिल नहीं है। वो साहिब खाना उठा कि देखने के लिए कि मेरे इमाम कहां गए, तो उसने देखा मेरे आका जहां जूतियां उतारी जाती है वहां जाके बैठ गए हैं। उसने जाके कदमों पर सर रखा, आका आप यहां? ऐ मोमिन जी हाँ। जब तुमने रोना शुरू किया, जब तुम्हारी आवाज बुलंद हुई तो मेरी दादी ज़हरा आई, आके यहां बैठ गई। अब मेरी दादी ज़हरा यहां बैठ जाए और मैं वहां बैठ जाऊं, मैं इसीलिए चल के आया हूं। बस मेरे अजीज, मेरे माओ, उसी मां ने, हजरत रुबाब ने हजरत कासिम को भेजा आका हुसैन की खिदमत में। जब कासिम आए तो हजरत उम्मे फरवा ने कहा था मेरे लाल अगर आका हुसैन इजाजत न दे तो उस वक्त यहां एक वसीयतनामा है, इसको खोल के दिखा देना, और अगर फिर भी इजाजत न दे तो बस आका हुसैन से ये कह देना आका क्या आप इसलिए मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं यतीम हूं? मैं यतीम हूं इसलिए इजाजत नहीं देते, मैं अपनी मां को लेकर आता हूं, ये कह देना ताकि हुसैन इजाजत दे। अब जब कासिम को तैयार करके भेजा, आका हुसैन के कदमों पर आके कासिम जब बैठ गए, 3 दफा आका हुसैन 3 शख्सियतों को गले से लगा के जमीन पर गिरे हैं। एक अली अकबर को, एक कासिम को। कासिम को जब गले से लगाया, मेरे लाल क्या मरने की इजाजत लेने के लिए आए हो? क्या हुसैन तुझे इजाजत देगा? तो कासिम ने खोल के सामने रखा। जब खत को पढ़ा तो आका इमाम हसन मुज्तबा ने लिखा था, ऐ कायनात के मजलूम तरीन हुसैन, मैं तेरा भाई नहीं, वहां होऊंगा नहीं, मगर मेरा लाल कासिम मेरी तरफ से तोहफा है। जब ये खत पढ़ा, फरक रकाइनाहु मिनद्दुमू वकाल वहुवा युनादी इला मदीनति जद्दी अस्सलामु अलैका या अखी या हसन अल मुज्तबा या इब्न रसूलिल्लाह। बस जज़ाकुम रब्बुकुम। चूंकि हजरत कासिम के 2 जुमले, जब आका हुसैन ने फरमाया मेरे लाल तुम पलट के जाओ, अहले बैत के साथ पलट के जाओ, तो देखा अब हजरत उम्मे फरवा ने देखा कि कासिम को इजाजत नहीं मिल रही है। खेमे के दरवाजे से निकल के आवाज दी, हुसैन क्या मैं आ जाऊं? कहा नहीं भाभी नहीं आइएगा, मैं इजाजत दे दूंगा। अब जब कासिम को इजाजत दी, कासिम जब मैदान की तरफ चला तो एक शामी अजरक नामी एक पहलवान आया 13 साल के मासूम के मुकाबले पर। जब अजरक शामी मशहूर तरीन पहलवान आया
آقا حسین خیمے کے دروازے پر گئے، خیمے کے دروازے پر جا کے آواز دی، حضرت ام فروہ کو آواز دی، بابی اندر سے نکلی، ہاں حسین، بابی میں نے نانے سے سنا ہے ماں کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے، بابی میں بھی دعا کرتا ہوں، اندر جا کے آپ بال کھول کے دعا کیجئے، دعا کیجئے وہی دعا، یا راد اسماعیل الہ ہاجرہ، یا راد یوسف الہ یعقوب، اردت ولدی ورطن، پروردگار اے اسماعیل کو حاجرہ تک لوٹانے والے، اے یوسف کو یعقوب تک پہنچانے والے، ایک دفعہ میرے لال کو مجھ تک دعا کیجئے۔ آقا حسین نے بھی دعا کی، حضرت ام فروہ نے بھی دعا کی، دعا قبول ہوئی، 7 یکے بعد دیگرے باپ بیٹے آ گئے۔ حضرت قاسم ظاہر ہے خون علوی ہے، خون حسنی ہے، شجاعت دکھائی، پوری شجاعت سے جنگ کی، مگر جب ایک دفعہ پیاس نے شدت اختیار کیا اور ماں کی دعا قبول ہوئی، پلٹ کے آئے، آ کے ماں سے کہا والدہ گرامی بس آخری سلام کے لیے آیا ہوں، میرا سلام قبول کیجئے۔ آقا حسین کو سلام کہا، اب جب پلٹ کے گئے تو چند لمحوں کے بعد آواز آئی، یا امی ادرکنی، چاچا میرے پاس پہنچ جائیے، مگر آقا حسین اس وقت پہنچے جب قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھر چکے تھے۔ ماتم حسین۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین حبیبنا و حبیب الہ رب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نفس کے سلسلے میں یہ ہماری 9ویں مجلس سے گفتگو ہے اور شب نہم ہے آج چونکہ 10 تک ظاہر ہے اسی موضوع پر گفتگو انشاءاللہ رہے گی. کل کی گفتگو چونکہ مکمل نہیں تھی، اسی گفتگو کی تکمیل ہے آج. جس طرح سے سوال کیا گیا حضرت آیت اللہ سید شرف الدین صاحب سے حضرت شیخ الاسلام جناب علامہ سلیم البشریٰ نے کہ شیعہ اتحاد کی انتہائی ضرورت ہے اور اتحاد کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ شیعہ بھی سنی ہوں تو مذہب ایک ہو جائے گا، عقیدہ ایک ہو جائے گا، اتحاد ہو جائے گا. اور چونکہ جب اتحاد ہوگا مسلمانوں کے درمیان تو پھر کسی دشمن کی ہمت نہیں ہے کہ مسلمانوں سے ٹکرا جائے. تو اتحاد کی بے انتہا ضرورت ہے. اس ضرورت کے تحت کیا یہ ممکن نہیں کہ شیعہ بھی سنی ہوں؟ یہ حضرت علامہ شیخ الجامعہ
سلیم البشرا کا خط تھا، ان کی خواہش تھی، ان کی درخواست تھی. اس خط میں محترم نے جو کچھ لکھا کہ چونکہ قدیم سے لے کے جدید تک دو